الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا صدق اللہ مولانا العظیم باواز بلند محمد البڑو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے لال نے، کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے لال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے، ظالموں نے ہاتھ مانگا تھا جس گھڑی شبیر سے، ظالموں نے ہاتھ مانگا تھا جس گھڑی شبیر سے، اس کے بدلے سر کٹایا ہے علی کے لال نے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے۔ ظالموں نے ہاتھ مانگا تھا جس گھڑی شبیر سے، اس کے بدلے سر کٹایا ہے علی کے لال نے۔ تھر تھراتا ہے زمانہ موت ہی کے نام پہ، تھر تھراتا ہے زمانہ موت ہی کے نام پہ، موت سے پنجہ لڑایا ہے علی کے لال نے۔ شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، زلف مصطفیٰ کے اسیروں، اس کے عشق مصطفیٰ کے علمبرداروں اور حسن مصطفیٰ کے شہدائیوں، قابل عزت تکریم حضرات علماء کرام، مشائخ طریقت، عوام اہل سنت، سب تو پہلے مہدی نبی کو تعظیم پیش کرے سا میزبانان محفل اور جملہ معاونین کی خدمت ہے جنہاں اس دور کے اندر بعض رضائے خدا اور جناب رضائے محمد مصطفیٰ علیہ الطیبۃ والسلام کی خاطر ذکر اہل بیت دی اس بابرکت محفل دا انعقاد کیتا۔ اللہ کروٹ کروٹ قدم قدم لا تعداد اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ لا تمید میں گفتگو دا آغاز کرے سا اللہ کریم فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب تسا اعلان کر چھوڑو، اعلان کر چھوڑو، دس چھوڑو، میں تواڈے کولوں کہیں شے دا سوال نہ کرے گا، کہیں شے دی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی سوال نہیں۔ میں نے صدقے رحمان ملیا، قرآن ملیا، جسم ملیا، نعمت ملی، اکھ ملی، وجود ملیا، ہاتھ تے پیر ملے، ہر شے ملی، اس دے باوجود فرمایا محبوب اعلان کر چھوڑو میں کہیں شے دا تقاضا نہ کرے، کوئی اجرت نہ منگدا، کوئی معاوضہ نہ منگدا۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر میں تقاضا کر رہا تے اپنی اہل بیت کی محبت دا تقاضا کر رہا۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا کہ تو دس چھوڑو، میں اگر منگ رہا تو تواڈے کول اپنے اہل بیت کی محبت۔ تفسیر خزائن العرفان نعیم الدین مراد آبادی چاہو، در منصور چاہو، علامہ جلال الدین سیوطی دی دوہاں متفقہ شان نزول لکھیا کہ جس وقت میرے آقا ہجرت کر کے تشریف گھن آئے، اس ماحول دے اندر ہجرت انداز ہر طرف افراتفری، کچھ لوگ مال اور دولت اکٹھا کر کے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، اس بنیاد تے، اس نظریے تے، اس شرط تے کہ حضور دے ذمے مصارف زیادہ لین دین دے معاملات دے اساں مالی طور تے حضور دی مدد کر کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر عزت افزائی اور رسول اللہ دی نظر دے اندر مقام حاصل کر کے نا اس نظریے دے نال مال تے دولت گن کے آئے، سارا مال اکٹھا کر کے جس وقت حضور دی بارگاہ پیش کیتا فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تہاڈے کولوں مال نہ منگدا، دولت نہ منگدا، شہرت نہ منگدا، روپے نہ منگدا، الا المودۃ فی القربى، اگر منگنا تے اہل بیت دی محبت پہ منگنا۔
اور دیکھو حضور علیہ السلام دے بارگاہ جبریل امین محبت اہل بیت دا پیغام خداوندی سنایا. اللہ تقاضا کیتا حکم سنایا کہ میرے محبوب دے غلاموں میری اہل بیت نال محبت کرنا. رسول اللہ دا انداز ویکھ میرے حضور کتنی شان بیان کی تھی. ترمذی شریف دے حدیث سے صحابہ کبار علیہم رضوان دا مجمع میرے آقا اپنے شہزادیاں قریب بہا کے فرمایا من احبنی جے میرے نال پیار کیتا میرے نال محبت کی تھی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ میرے دو نواسے امام حسن اور امام حسین دے نال محبت کی تھی. فرما وَأَبَاهُمَا انہاں دے باپ علی دے نال محبت کی تھی وَأُمَّهُمَا انہاں دی ماں فاطمہ دا احترام کیتا. فرما کھانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ فرما قیامت والے دہاڑے جنت دے جس محلے میں کھڑا ہو سا قدمہ دے میرا غلام کھڑا ہو. فرمایا کہ من احبنی جے میرے نال محبت کی تھی میرے دو نواسے نال محبت کی تھی وَأَبَاهُمَا انہاں دے باپ علی دے نال محبت کی تھی وَأُمَّهُمَا انہاں دی ماں فاطمہ دا احترام کیتا. فرما کھانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ فرما قیامت والے دہاڑے جنت دے جس محلے میں کھڑا ہو سا قدمہ دے اندر میرا غلام کھڑا. میری نسبت اردو شہر بول اٹھیا اکھل کا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو روز جزا اس کو اور کیا چاہیے. اگر اردو مزہ نہیں ہویا اردو مزہ نہیں پیتا مزہ نہیں یاد میں تو پنجابی سنا دیتا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. حضور علیہ السلام دے نال محبت اور اہل بیت دے نال محبت. حضرت اسامہ بن زید حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے اپنا سوال عرض کیتا واپس بنجن لگے میرے قریب جواب عطا فرمایا. آپ فرماتے میرے دل وچ خیال آیا رسول اللہ دی بارگاہ جو سوال کرا یا رسول اللہ میرا پہلا معاملہ حل فرمایا. اے دسو تہاڈا کمل مبارک جڑا تساں جسم دے تے اوڑے ہویا اے اتلے ہویا اٹھیا نظر آ رہا. جس وقت سوال کیتا کہ کیڑی شے میرے آقا جواب نہ دیتا اپنے بازو کھولے. حضرت اسامہ فرماتے میں بیٹھا سجدے پاسے امام حسن لپٹے اور کھبے پاسے امام حسین لپٹے. میرے آقا فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما فاحب من یحبہما. یا اللہ انہاں دے نال میں پیار کرے نا انہاں دے نال میں محبت کرے نا. یا اللہ میرے نواسے نال تو بھی محبت کر. فرمایا جڑا انہاں دے نال محبت کرے تو دے نال بھی محبت کرے. تفسیر ابن کثیر تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 249 اس آیت کریمہ دے ماتحت بڑی لمبی طویل حدیث نقل کی تھی. اہل بیت دے نال محبت انعامات اور بغض اہل بیت دی نویداں. آپ میرے مصطفیٰ کریم دا غلام سن حضور کے فرمایا کہ اہل بیت دے نال محبت کرن والا مرضی دی کیڑی شان گن کی مرضی. فرمایا الا ومن ماتا الا حب علی محمد ماتا شہیدا. اہل بیت دی محبت گن کے مرضی اللہ موت شہادت دی عطا فرما چھوڑے. الا ومن ماتا الا حب علی محمد ماتا تائبا. فرما اہل بیت کی محبت کے مرن والا گناہ تو توبہ کر کے مرضی. فرما الا ومن ماتا الا حب علی محمد ماتا مؤمنا مستقبل الایمان. فرما اہل بیت کی محبت گن کے مرن والا مومن مرضی سے ایمان کامل گن کے مرضی. فرما الا ومن ماتا الا حب علی محمد یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجها. فرما اہل بیت کی محبت گن کے مرن والے دی مثال اس انداز ہے کہ جس طرح دلہن سج دھج کے شان تے شوکت دے نال پہلے دہاڑے اپنے شوہر دے گھر شان نال جا رہی ہوندی. فرما اہل بیت کی محبت گن کے مرن والا جنت اسی طرح شان اور شوکت نال داخل ہو ویسے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اہل بیت. بسم اللہ.
فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. فرمایا اہل بیت دی محبت جن کے مرن والا جنت وچ پہنچی ملک الموت اسرائیل فرشتہ اور منکر نکیر اس نو جنت دی بشارتاں سنا دے پے. فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات قبرہ فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. فرمایا قبر پہنچی اللہ تے اہل بیت کی محبت دے صدقے قبر جنت دے دو دروازے کھول چھوڑے سی. الا ومن مات علی حب آل محمد مات قبرہ جعل اللہ مزار ملائکۃ الرحمہ. فرمایا اہل بیت کی محبت جن کے مرن والا جس وقت مر ویسی اللہ اعلان کرے سی اے فرشتو آسمان دی بلندیاں چھوڑ کے حب اہل بیت دے مرن والے دی قبر دی ون کے تساں زیارت کر کے آؤ. آ میرے مصطفیٰ کریم دا غلام سنی بیٹھے ہو. اج جناب ہر بندہ عقیدے دے نام تو بڑا پریشان. کوئی آتا میں کیڑے عقیدے نال تعلق رکھنا, کوئی کیڑے نال, کسی نو جناب کتھوں الاٹ ہویا, کسی نو کتھوں اپلیکیشن لکھنی پئی. سنی مان کر اپنے عقیدے تے تیرے عقیدے دے نام 14 صدیاں قبل آمنہ نے لال عطا فرمایا. مزہ آوے تے سبحان اللہ میرا حق ہے. فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع. فرمایا اہل سنت اہل بیت کی محبت جن کے مرن والا سنی ہو کے مرن. نعرہ تکبیر. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حسینیت حسینیت یزیدیت حب اہل بیت. فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع. اہل بیت کی محبت جن کے مرن والا سنت جماعت دے طریقے دے مرسی. اس سے پس منظر ایک حدیث اور ابن الکامل دے اندر ابن الاسیر جزری لکھیا جلد نمبر 3 دے اندر جس وقت تیرے تے میرے امام ذکر اہل بیت سننا لے میدان کربلا وچ پہنچے کوفہ والے مخاطب کر کے فرمایا اولم یبلغکم قول مستفید. فرمایا کوفہ والے او مشہور حدیث نہیں سنی, آکھن لگے کیڑی؟ فرمایا لی والے اخی جیڑی میرے نانا جان میرے واسطے اور میرے بھائی امام حسن واسطے بیان کی تھی وہ مت بول اٹھے کیڑی؟ میرے امام فرمایا انتما سیدہ شباب اہل جنہ وقرۃ عین اہل سنہ. فرمایا اے حسن و حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی بن ویسو سنیت یاقتی ٹنڈک بھی بن ویسو. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس حدیث کو کمپلیٹ کرائیں تے دوجا جز دیکھ دوسری سائیڈ دیکھ یہ تو محبت کرن والے واسطے انعامات ہیں. تو معاذ اللہ بغض جن کی وجہ اس واسطے کتنی سخت وعیدان. فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاءہ یوم القیامت آیس من رحمت اللہ. فرمایا کہ اہل بیت کا بغض جن کے مریا تے کافر ہو کے مرسی جس وقت قیامت والے دہاڑے میدان قیامت وچ آسی آیس من رحمت اللہ دی اکھیاں دے درمیان پریشانی تے لکھیا ہوسی اے او بدبخت ہے جڑا رب دی رحمت تو محروم کر دیتا گیا. لم یشم رائح الجنہ. فرمایا اس بدبخت نو جنت دی خوشبو بھی کو نہ دتی ویسی. اے اہل بیت نال دشمنی رکھن دے فائدہ رب دی ناراضگی. اور مجھے مقام تے میرے آقا فرمایا کہ اہل بیت نال دشمنی رکھن والا حج اور کعبہ شریف کھلو کے نمازاں پڑھے روزے رکھے طواف کعبہ کرے ساری زندگی کعبے وچ گزار لے اور وقت مر وجے وہو مغفد لاہل البیت تے اہل بیت دی دشمنی تے مریا. میرے آقا فرماندے داخل النار ساری زندگی دی کعبے دی نمازاں کم نہ اثر اہل بیت دی دشمنی دی وجہ تو دوزخ وچ لگا ہوا ہے. اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم کا غلام اہل بیت نال سچی محبت سچا پیار کر سینہ روشن کر منور کر دنیا تیرے اندر بھی شانہ مل ویسن قبر حشر بھی روشن ہو ویسی. واخر دعوانا الحمدللہ.